جب پتنگ کٹ جاتی ہے تو وہ نیچے ڈورا گرتا ہے. ایک صاحب جا رہے تھے, گلے کو لگا تو اتنا پھٹ گیا گلے پر, تو گویا کہ جان بھی چلی جاتی ہے. بہت سوں کے ہاتھ کٹ گئے, بہت سوں کے گلے کٹ گئے, اور بہت سارے زخمی ہو گئے. اور میرے بہت سارے نوجوان جو پتنگ لوٹنے کی خواہش میں 20 روپے کی پتنگ, 50 روپے کی پتنگ اپنے انہوں نے ہاتھوں کو توڑ لیا, اپنے پیروں کو توڑ لیا, اور اپنی زندگی کو انہوں نے اپاہج بنا لیا معمولی سے پتنگ کے خاطر. اس واسطے سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ کو کیا کھیلنا ہے, کیا نہیں کھیلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل شیء لیس فیہ ذکر اللہ فہو لہو ولعب. فرماتے ہیں کہ ہر وہ کھیل جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو, جس کے اندر نیت صحیح نہ ہو, تو گویا کہ وہ لہو لعب ہے اور دنیا کا کھیل ہے. اسے نہ کوئی دین کا فائدہ ہوگا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوگا. اس واسطے کھیل کی بھی اسلام کے اندر ترغیب دی گئی ہے, اور اسلام کے اندر اس کو بتلایا گیا ہے کہ آدمی کھیلے تو اس کا جسم بنے. اور یہ جو پتنگ کا معاملہ ہے اس کے اندر سراسر نقصانات ہی نقصانات ہے. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أربع: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشيه بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة. رواه السنن الكبرى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم المقام قابل صد احترام حضرت سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو مذہب اسلام عطا فرمایا ہے یہ اتنا جامع اور کامل مذہب ہے کہ ہر موڑ پر اور زندگی کی ہر لائن میں یہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک، جوان ہونے سے لے کر ادھیڑ عمر تک، ادھیڑ عمر سے لے کر بڑھاپے اور موت تک یہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. انسان ایمان والا زندگی کیسے گزارے، کیا کھائے، کیا پیے، کیا دیکھے، کیا نہ دیکھے، کیا کھیلے اور کیا نہ کھیلے، کیا کام کرے اور کیا نہ کام نہ کرے، یہ پوری کی پوری رہنمائی شریعت اور اسلام کے اندر پائی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طاقتور مومن، قوی مومن بہتر ہے کمزور مومن سے. جو کمزور مومن ہے، مسلمان ہے لیکن کمزور ہے، نحیف ہے، تو فرمایا جو طاقتور مومن ہے
وہ بہتر ہے، افضل ہے۔ کیوں؟ طاقت ہے، قوت ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے، اللہ کے لیے جھک سکتے، قرآن کی تلاوت کر سکتے اور تہجد کی نماز ادا کر سکتے اور دیگر عبادات ہے۔ ایک قوی مومن جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس بہتری کے ساتھ کر سکتا ہے، ایک کمزور، نحیف، لاغر اس انداز سے عبادت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر ایسے کھیل کی بھی ترغیب دی گئی ہے جن کھیلوں کے اندر انسان کی جسمانی ورزش ہوتی ہے، اس کا جسم توانا ہوتا ہے اور اس کا جسم چاق و چوبند ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے، اور باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتلایا یہ کھیل کھیلے جائیں۔ اور آج ہم ماحول اور معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، یہ عنوان میں نے اس واسطے منتخب کیا، ابھی تل سنگرات کی تاریخ آنے والی ہے، اس کے اندر پتنگ اڑائی جاتی ہے، پتنگ پلائی جاتی ہے، اور بہت سارے مسلمان بھی اس تہوار میں اور اس غلط شوق کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ پتنگ کا پلانا، اس کے اندر بہت زیادہ خرابیاں ہیں اور بہت زیادہ مفاسد ہے۔ یہ پتنگ جو ہمارے ہندوستان کے اندر اس کا جو رواج ہوا وہ چین سے آیا، چین کے اندر اس کی ایجاد ہوئی، اور بعض نے کہا کہ مصر کے اندر اس کی ایجاد ہوئی، اور پھر ہندوستان کے اندر بدھ مذہب کے لوگوں نے وہ پتنگ وہاں سے لائی اور ہندوستان کے اندر بر صغیر کے اندر اس کو پلایا، اور پھر لوگوں نے دیکھا دیکھی وہ پتنگ کے آغاز کو شروع کر دیا، اور پھر جب موسم بہار کا پہلا دن ہوتا ہے، غیروں کے نظریے کے مطابق 15 جنوری، تو لوگ پتنگ پلایا کرتے ہیں اور تل سنگرات کے طور پر ایک تہوار منایا کرتے ہیں۔ تو ایک دوسروں کی رسم ہے اور دوسروں کے طریقے سے ہندوستان کے اندر آئی ہوئی ہے، اور لوگ اس کو پلاتے ہیں اور اس کا دوسرے اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں تو ان سے کچھ نہیں کہنا، ہمیں تو اپنے نوجوانوں سے بات کرنی ہے، اپنے نوجوانوں سے کہنا ہے کہ آپ کو کھیل کود کا شوق ہے تو آپ دیکھ لیجئے وہ کھیل اور کود، اس میں اسلام کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے کھیل ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس واسطے کہ اس کے اندر مال کا بھی ضیاع ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے، جسم کی طاقت بھی برباد ہوتی ہے، اسی طرح عمر بھی برباد ہوتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ویسے کھیل مت کھیلو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو پتنگ پلانا ہے اس کے اندر بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ایک ایمان والا پتنگ پلائے، اور پھر عام طور پر جو پتنگ اڑائی جاتی ہے اور پتنگ پلائی جاتی ہے وہ کسی اونچی جگہ پر جا کر پلائی جاتی ہے۔ بے شمار حادثات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی ایک اوپر سے نیچے گرے اور ان کی جان چلی گئی۔ 20 روپے کی پتنگ ہے، 50 روپے کا مانجا ہے، لیکن جان چلی گئی۔ ابھی کل واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ وہ جو مانجا ہوتا ہے، مانجا ہم بھی جب راستوں کے اندر جائے تو بڑے احتیاط سے جائے، ہر طرف پتنگ پلتی ہے، تو وہ مانجا جب پتنگ کٹ جاتی ہے تو وہ نیچے ڈورا گرتا ہے۔ ایک صاحب جا رہے تھے، گلے کو لگا تو اتنا پھٹ گیا گلے پر، تو گویا کہ جان بھی چلی جاتی ہے۔ بہت سوں کے ہاتھ کٹ گئے، بہت سوں کے گلے کٹ گئے، اور بہت سارے زخمی ہو گئے، اور میرے بہت سارے نوجوان جو پتنگ لوٹنے کی خواہش میں 20 روپے کی پتنگ، 50 روپے کی پتنگ اپنے انہوں نے ہاتھوں کو توڑ لیا، اپنے پیروں کو توڑ لیا، اور اپنی زندگی کو انہوں نے اپاہج بنا لیا معمولی سے پتنگ کے خاطر۔ اس واسطے سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ کو کیا کھیلنا ہے، کیا نہیں کھیلنا ہے۔ اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں اور بچوں کو واقعتاً
کھلانا چاہتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑ سواری ہے، یہ سکھایا جائے بچوں کو۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ گھوڑ سواری کیا کرتے تھے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر قوت لگتی ہے، اور اس کے اندر آدمی کے اندر امپرومنٹ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑ سواری یہ بہترین کام ہے اور بہترین کھیل ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی، تیر کو سیکھا جائے، تیر چلانا سیکھا جائے، تیر کو پھینکنا سیکھا جائے، نشانا سیکھا جائے، اس کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور پھر دوڑنا، دوڑ لگانا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے کہ آدمی دوڑے، اس سے آدمی کی ورزش ہوتی ہے، آدمی کا جسم مضبوط ہوتا ہے، آدمی قوی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تیراکی، کہ آدمی تیرے، اس کے ذریعے سے بھی آدمی کو طاقت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، قوت نصیب ہوتی ہے۔ تو وہ کھیل جس کے اندر انسانی ورزش ہو اور جسم توانا بنے اور جسم میں طاقت پیدا ہو، اسلام کہتا ہے کہ وہ کھیل کھیلا جائے۔ بہت سارے کھیل ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، اس طرح کے کھیل کھیلنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو۔ اس کے علاوہ جتنے کھیل ہے جس کے اندر مال ضائع ہو جاتا ہے، مال برباد ہو جاتا ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ آدمی ایک جگہ بیٹھ کر کھیل رہا ہے، فونوں کے اندر گیم کھیلتے ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے کھیل ہے جس کے اندر جوا ہے، جس کے اندر پیسے باندھ کر کھیلا جاتا ہے، یہ سب کا سب حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل شیء لیس فیہ ذکر اللہ فہو لہو ولعب، فرماتے ہیں کہ ہر وہ کھیل جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، جس کے اندر نیت صحیح نہ ہو، تو گویا کہ وہ لہو لعب ہے اور دنیا کا کھیل ہے، اس سے نہ کوئی دین کا فائدہ ہوگا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوگا۔ اس واسطے کھیل کی بھی اسلام کے اندر ترغیب دی گئی ہے، اور اسلام کے اندر اس کو بتلایا گیا ہے کہ آدمی کھیلے تو اس کا جسم بنے۔ اور یہ جو پتنگ کا معاملہ ہے اس کے اندر سراسر نقصانات ہی نقصانات ہے۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ مال بے جا خرچ ہو جاتا ہے، مال ضائع ہو جاتا ہے۔ کئی سو روپے کے پتنگ اور مانجے خریدے جاتے ہیں اور پیسہ بے محل اور بے موقع خرچ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے۔ جہاں پر مال خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پر مال خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، اور جہاں پر مال خرچ کرنا ہے اجازت ہے تو وہاں پر خرچ کیا جائے، یہاں پر مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس واسطے کہ لہو لعب ہے، اس کے اندر فضول خرچی ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہے اور شیطان رب کا نافرمان ہے، لہٰذا ان کے اندر بھی رب کی نافرمانی پیدا ہوگی۔ اس واسطے اس طرح کے ہر کام سے امت کو محفوظ رہنا چاہیے، اور جہاں خرچ کرنا ہے ضروریات کے اوپر خرچ کیجئے، اہل و عیال کے اوپر خرچ کیجئے، صحت اور بیماری میں خرچ کیجئے، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کیجئے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور بعض کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ضرورت میں بھی خرچ نہیں کرتے، اس کو شریعت کہتی ہے یہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اگر چائے میں بھی اگر مکھی گر جائے تو یہ اس کو بھی چوس کر پھینکے گا، مکھی چوس ہے۔ تو گویا کہ جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر خرچ کرنے کی باضابطہ ترغیب ہے۔ آدمی بیمار ہو گیا اپنی جان پر خرچ کرے، اسلام کہتا ہے کہ مال کی محبت میں مال کو جمع کر کے رکھے، اپنا علاج نہ کرائے، تو شریعت اس کو پسند نہیں قرار دیتی اور کہتی ہے کہ اپنی جان پر خرچ کرے۔ ایک لطیفہ ہم نے سنا کہ ایک صاحب بیمار ہوئے، بہت کنجوس تھے، بہت سارا مال تھا، بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ بھی آپریشن کرنا پڑے گا۔
تو کہا کہ بھئی آپریشن کرنا پڑے گا، تو بڑا مسئلہ آ گیا. تو کہا کہ بھئی کتنے کا ہوگا آپریشن؟ کہا کہ 20,000 روپے کا آپریشن ہوگا. اچھا، تو بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی اگر میں مر جاؤں تو قبر دفن کے لیے کتنے پیسے ہوں گے؟ تو کہا کہ بھئی 5,000 کے اندر ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، یہ 5,000 کا کام کر لیں گے. وہ 20,000 کا نہ کوئی 5,000 کا جو ہے یہ کر لیں گے اور علاج نہیں کرائے. تو گویا کہ بعض ایسے بخیل ہوتے اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے بھی سوچتے. اسلام کہتا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، خود پر خرچ کیجئے، اہل و عیال پر خرچ کیجئے، ضرورت مندوں پر خرچ کیجئے. یہ ہے مال کا صحیح خرچ کرنا. اور مال کا غلط خرچ کیا ہے؟ وہ فضول خرچی ہے کہ آدمی پتنگوں میں اس کو اڑا دے، یا پٹاخوں میں اس کو اڑا دے، یا غیر ضروری چیزوں کے اندر اس کو اڑا دے. یہ ہے فضول خرچی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے. تو پتنگ کے پلانے میں ایک فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہے. اس واسطے اس فضول خرچی سے امت کو بچنا چاہیے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ہلاکت، نقصان. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈالو، اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ. یہ تمہاری جان بھی امانت ہے، یہ تمہارا مال بھی امانت ہے، تمہاری صحت بھی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو. تو گویا کہ جان کی حفاظت نہیں ہے اس کے اندر. حادثات کا شکار انسان ہو جاتا ہے. حادثات کا شکار ہو کر کبھی اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا، کبھی گلا زخمی ہو گیا، کبھی پیر ٹوٹ گیا، کبھی ہاتھ ٹوٹ گیا. تو اس طرح کے حادثات اس کے اندر پیش آتے. اسی طریقے سے دوسروں کا مال، دوسروں کے مال پر غلط نگاہ. جب کسی کی پتنگ کٹتی ہے تو خواہش دل میں یہ پیدا ہوتی کہ میں اس کو لوٹ لوں. بھئی وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ آپ کی پتنگ نہیں ہے، وہ آپ کا مانجا نہیں ہے. تو دوسروں کے مال پر غلط نگاہ اور دوسرے کے مال کو ہڑپنے کی نیت، تو یہ بھی اسلام نہیں سکھاتا. اسلام تو یہ سکھاتا ہے ایثار کا معاملہ کرو، دوسروں کو دو، دوسروں کی ہیلپ کرو، دوسروں کی مدد کرو. اور یہاں پر یہ ہے کہ دوسروں کے مال کے اوپر غلط نگاہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے. تو گویا کہ اس کے اندر یہ چند مفاسد ہے. اس واسطے اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ فضول خرچی ہے، اس سے بچے بہت دور رہے. اسلام کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام اچھی چیزوں کی ترغیب دیتا ہے اور اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو لہذا اسلامی اعتبار سے اور اسلامی نقطہ نظر سے جن چیزوں کی ہمیں اجازت ہے اور گنجائش ہے ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے اندر دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے اور اخروی فائدہ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. لا یعنی چیز کیا ہے؟ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ، جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ، وہ ہے لا یعنی چیز، وہ ہے بیہودہ چیز اور وہ ہے بیکار چیز. اس واسطے ہم کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی کھیل کو اختیار کرے اور کوئی بھی چیز کو اختیار کرے تو دیکھ لے اس کے اندر دنیاوی کیا فائدہ ہے یا دین کا کیا فائدہ ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کو اختیار کرے. اسلام نے اس کو پسند کیا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دوڑ لگانا ہے. اسی طریقے سے چند چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے. تو اس طرح کے جو کام ہیں ان کاموں کو کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، صحت بھی برقرار رہتی ہے اور اسی طریقے سے اس کا مال بھی محفوظ رہتا ہے، اس کی جان بھی محفوظ رہتی ہے. تو غرض یہ کہ ایک اہم پیغام اس موقع سے کہ تل سنگرات کا وقت قریب آ رہا ہے، تو میں خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نوجوان ہر ایسے کھیل سے اور ہر ایسے لہو لعب کی چیزوں سے
اپنے آپ کو بچائے، جس سے ہماری صحت خراب ہوتی ہو، جس سے ہماری صحت کو نقصان پہنچتا ہو، جس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہو، جس سے ہمارا مال ضائع ہوتا ہو، ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہر ایسی چیز اختیار کرنا چاہیے جس سے آپ کی صحت بنتی ہو، اور جس سے آپ تندرست ہوتے ہوں، اور جس سے آپ توانا ہوتے ہوں، جس سے آپ طاقتور ہوتے ہوں، ہر ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اور یہ اسلام ہر ایمان والے کو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، اور امت محمدیہ کی ہر لایانی چیز سے اور ہر بیکار اور بیہودہ چیز سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين